اس ویڈیو میں ہم سمپل پاسٹ ٹینس میں جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں پہلے کالم میں دیے گئے تمام جملوں کو۔ یہ جملے افرمیٹو طرز کے جملے ہیں۔ افرمیٹو سے مراد ہے ایسے جملے جن میں کسی بات کا اقرار کیا جا رہا ہو، یعنی کہ اس ٹینس کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ایسا ہوا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے I worked، یعنی میں نے کام کیا تھا۔ اگلا جملہ You worked، یعنی تم نے کام کیا تھا یا تم سب نے کام کیا تھا۔ اس کے بعد ہے He, she اور it کے الفاظ، انہیں ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ He worked یعنی اس نے کام کیا تھا، She worked اس نے کام کیا تھا، اور it worked اس کا مطلب بھی ہوگا اس نے کام کیا تھا۔ He کا لفظ جو ہے یہ کسی لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ she کا لفظ کسی خاتون یا لڑکی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور it کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنے کے لیے، اور یہ تینوں ہی کہلائے جاتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی کوئی واحد شخص یا چیز جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور آپ اس کے متعلق کچھ بتا رہے ہوں۔ اب اگلا جملہ We worked یعنی ہم نے کام کیا تھا، They worked یعنی انہوں نے کام کیا تھا۔ تو ان تمام افرمیٹو طرز کے جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ ایک ریگولر ورب ہے تو اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا دینے سے اس کی پاسٹ فارم بن جاتی ہے۔ لیکن اگر یہاں کسی irregular ورب کا استعمال کیا گیا ہوتا تو اس کی پاسٹ فارم کی سپیلنگ بالکل الگ ہی ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایٹ کی پاسٹ فارم ہوتی ہے ایٹ، تو اس طرح سے یہ جملہ اگر سمپل پاسٹ ٹینس میں ادا کیا جائے اور یہ ایک افرمیٹو جملہ ہو تو وہ ہوگا I ate، یعنی میں نے کھایا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے irregular verbs ہوتے ہیں، جیسے کہ run سے ran بن جائے گا، اسی طرح سے sing سے sang اور write سے wrote۔ تو اس طرح سے irregular verbs جو ہیں وہ اس ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کرتے اور ان کے سپیلنگ کو زبانی یاد کر کے ہی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملوں کو۔ نیگیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ جس میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہو، یعنی اس ٹینس کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ I did not work یا پھر I didn't work، یعنی میں نے کام نہیں کیا تھا۔ تو didn't کانٹریکشن ہے did not کے الفاظ کی۔ عام بول چال میں زیادہ تر کانٹریکشنز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ did not کی کانٹریکشن بنانے کے لیے did اور not کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ایک اپاسٹرفی کا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ You didn't work یعنی تم نے کام نہیں کیا تھا یا پھر تم سب نے کام نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ہیں تھرڈ پرسن سنگولر، انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ He didn't work یعنی اس نے کام نہیں کیا تھا، She didn't work اس نے کام نہیں کیا تھا، اور It didn't work اس کا مطلب بھی یہی ہوگا اس نے کام نہیں کیا تھا، اور اسے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ We didn't work یعنی ہم نے کام نہیں کیا تھا، They didn't work یعنی انہوں نے کام نہیں کیا تھا۔ تو اب ان نیگیٹو جملوں کے اندر دو اہم باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جملوں کے اندر ورب کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے لفظ did اور not کا۔ معاف کیجیے گا، ان جملوں کے اندر سبجیکٹ کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے الفاظ did اور not کا۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ افرمیٹو جملوں کے اندر ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ یہاں استعمال کیا گیا ہے ورب کی بیسک فارم کا۔ اور جیسے کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی کسی جملے میں لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس لفظ ڈڈ کے بعد میں آنے والا ورب جو ہے اسے اس کی بیسک فارم میں استعمال کرتے ہیں۔ افرمیٹو اور نیگیٹو دونوں طرز کے جملوں کے آخر میں فل سٹاپ یا ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات کو سادہ انداز میں کیا جا رہا ہو تو پھر فل سٹاپ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی جا رہی ہو یعنی زور دے کر کچھ کہا جا رہا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ایکسکلیمیشن مارک کا۔ چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملوں کو۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے۔ پہلا جملہ Did I work یعنی
کیا میں نے کام کیا تھا. اب اگلا جملہ ڈڈ یو ورک یعنی کیا تم نے کام کیا تھا یا کیا تم سب نے کام کیا تھا. اب آگے دیکھتے ہیں اگلا جملہ ڈڈ ہی ورک یعنی کیا اس نے کام کیا تھا. ڈڈ شی ورک کیا اس نے کام کیا تھا. اور ڈڈ اٹ ورک کیا اس نے کام کیا تھا. اس کے متعلق ہم پہلے ہی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ ڈڈ وی ورک یعنی کیا ہم نے کام کیا تھا. ڈڈ دے ورک یعنی کیا انہوں نے کام کیا تھا. تو یہ تھے انٹراگیٹو طرز کے جملے. ان میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے افرمیٹیو اور نیگیٹو جملوں سے مختلف ہے کہ ان جملوں کے اندر سب سے پہلے لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انٹراگیٹو طرز کے جملوں میں چونکہ لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے لہٰذا ان کے بعد لفظ ڈڈ کے بعد آنے والا ورب استعمال کیا جاتا ہے اپنی بیسک فارم کے اندر. جیسے کہ یہاں لفظ ورک جو ہے یہ ورب کی بیسک فارم ہے. اب اسی طرح سے انٹراگیٹو جملوں سے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے بھی بنائے جا سکتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے لفظ ڈڈ کے بعد اضافہ کیا جائے گا ناٹ کا اور ڈڈ ناٹ سے کانٹریکشن بن جائے گی ڈڈنٹ. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا ڈڈنٹ آئی ورک یعنی کیا میں نے کام نہیں کیا تھا. اگلا جملہ ڈڈنٹ یو ورک یعنی کیا تم نے کام نہیں کیا تھا یا کیا تم سب نے کام نہیں کیا تھا. اور اسی طرح سے یہ باقی کے جملے بھی ہیں. ان جملوں کے اندر لفظ ناٹ کے استعمال کی وجہ سے انہیں نیگیٹو کہا جاتا ہے اور چونکہ یہ سوالیہ جملے ہیں تو اس لیے انہیں انٹراگیٹو بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح سے بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ. چلیے اب ہم مل کر سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر کچھ irregular verbs کا استعمال دیکھتے ہیں. اور یہ وہ irregular verbs ہیں جو کہ موسٹ کامن ہے یعنی جن کا استعمال عام طور سے کیا جاتا ہے. تو پہلا irregular verb جو کہ موسٹ کامن بھی ہے یعنی انگریزی بول چال کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کی افرمیٹیو انٹراگیٹو اور نیگیٹو فارمز کو دیکھتے ہیں. یہ تمام جملے جو ہیں یہ سمپل پاسٹ فارم کے اندر ہیں یعنی انہیں سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹیو جملے کو یعنی جس میں ایک بات کا اقرار کیا جا رہا ہے. ہی وینٹ ٹو اے شاپ لاسٹ نائٹ یعنی وہ کل رات ایک دکان پر گیا تھا. تو اب یہاں اس جملے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ افرمیٹیو جملے میں ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے. تو گو کی پاسٹ فارم یہاں ہے وینٹ یعنی یہاں ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کیا جا سکتا اور گو کی پاسٹ فارم کا بالکل ہی مختلف سپیلنگ ہے. اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ انٹراگیٹو اور نیگیٹو جملوں کے اندر لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے بعد آنے والے ورب کو بیسک فارم میں استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ان دو اقسام کے جملوں کے اندر لفظ گو کی بیسک فارم یعنی گو ہی استعمال کی جائے گی. تو چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں اس انٹراگیٹو جملے کو یعنی جو ایک سوالیہ جملہ ہے. ڈڈ ہی گو ٹو اے شاپ لاسٹ نائٹ یعنی کیا وہ کل رات ایک دکان پر گیا تھا. آپ پڑھتے ہیں ایک نیگیٹو جملہ یعنی جس میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہے. ہی ڈڈنٹ گو ٹو اے شاپ لاسٹ نائٹ یعنی وہ کل رات ایک دکان میں نہیں گیا تھا. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں ہی اقسام کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ ہم اس سے پہلے ریگولر وربس کے ساتھ سیکھ چکے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ irregular verb کی پاسٹ فارم کی سپیلنگ جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ایک اور irregular verb کا استعمال اور یہ ہے verb give اور یہ ہے اس کی بیسک فارم. اس کا استعمال بھی عام طور سے پایا جاتا ہے لہٰذا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک افرمیٹیو جملہ جو کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے ورب گیو کی مدد سے لیکن اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے گیو کی پاسٹ فارم کو جو کہ ہے گیو. تو اس طرح سے یہ جملہ ہے وی گیو ہر اے ڈال یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا دی. معاف کیجیے گا وی گیو ہر اے ڈال یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا دی تھی. تو جیسے کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں تمام افرمیٹیو جملوں میں سبجیکٹ کے بعد ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے یہاں بھی اسی رول کو فالو کیا گیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جیسے کہ ریگولر وربس کے آخر میں ای ڈی لگانے سے پاسٹ فارم بنائی جاتی ہے لیکن یہاں چونکہ ایک irregular verb کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اپنے الگ ہی کچھ
اپنے الگ ہی اسپیلنگ ہے، یعنی اس کے اسپیلنگ بالکل مختلف ہیں اور وہ ای ڈی والے رول کو فالو نہیں کر رہے، تو لہٰذا انہیں زبانی یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ We didn't give her a doll، یعنی ہم نے اسے ایک گڑیا نہیں دی تھی۔ اب ہے نیگیٹو جملہ did we give، معاف کیجیے گا یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ نیگیٹو طرز کا ہے، اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ We didn't give her a doll، یعنی ہم نے اسے گڑیا نہیں دی تھی۔ اور اب آخر میں ہے انٹراگیٹو طرز کا جملہ، یعنی ایک سوالیہ جملہ۔ Did we give her a doll، یعنی کیا ہم نے اسے ایک گڑیا دی تھی؟ تو ان آخر کے دو جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ did کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ verb to do کی past فارم ہے۔ تو اس کے بعد ان دونوں ہی جملوں کے اندر verb کی کون سی فارم کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس کی بیسک فارم کا، جیسے کہ لفظ give کی بیسک فارم give ہی ہے، تو ان دونوں ہی جملوں میں ہم نے پاسٹ ٹینس کے اندر ورب کی بیسک فارم کا اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ان دونوں ہی جملوں میں لفظ ڈڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ایک اور irregular ورب کا استعمال، اور یہ بھی بہت کامن ہے۔ یہ ورب ہے کم، اس کی پاسٹ فارم ہے came اور اس کی بیسک فارم جو ہے وہ بھی کم ہی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو جملہ they came to meet us، یعنی وہ ہمیں ملنے آئے تھے۔ تو جیسے کہ افرمیٹو جملوں کے اندر سمپل پاسٹ ٹینس میں ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں استعمال کیا گیا ہے لفظ came کا۔ اب آگے دیکھتے ہیں اگلا جملہ، یہ ہے نیگیٹو جملہ they didn't come to meet us، یعنی وہ ہمیں ملنے نہیں آئے تھے۔ اب یہاں اس جملے میں چونکہ لفظ did کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اس کے بعد آنے والا ورب جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی بیسک فارم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو جملہ یعنی سوالیہ جملہ did they come to meet us، یعنی کیا وہ ہمیں ملنے آئے تھے؟ تو اب یہاں اس جملے کے اندر بھی چونکہ لفظ did کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اس کے بعد آنے والا ورب جو ہے وہ اپنی بیسک فارم میں ہے۔ تو یہ تھی سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر irregular اور ریگولر وربس کے ساتھ جملوں کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔